السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انشاءاللہ آج کے درس میں پہلا جو درس ہوگا وہ اربعون النوویہ میں سے ہوگا۔ اربعون النوویہ یعنی 40 یا 42 حدیثیں جو امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں ان میں سے ہوگا، اور ان 40 میں سے 2 حدیثوں کے بارے میں بیان گزر چکا ہے، آج تیسری حدیث ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بار بار بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا سب عبادت اور نیکی ہی نیکی ہے، اور اللہ کے رسول نے دعا کی نضر اللہ عمرن سمع منا حدیثا، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم میں سے کوئی حدیث سنی اور اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سننا نیکی اور عبادت کا کام ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو مزید ہی نیکی بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ حدیث عبداللہ بن عمر کی ہے رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ کتاب میں ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، رواہ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عمر مشہور صحابی ہیں۔ صحابہ کرام میں کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو مشہور تھے اپنے علم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ویسے تو سب صحابہ کرام اعلیٰ اور اونچے مقام اور مرتبے پر تھے، لیکن کوئی کسی چیز میں زیادہ محنت کرتا ہے یا اس میں زیادہ لگن اس کو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، ورنہ سب صحابہ کرام اللہ کے فضل و کرم سے عبادت گزار اور نیک تھے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام سب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سب کا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے پیارے بندوں میں سے شمار کیا ہے، لیکن ایک دوسرے کا مرتبہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبی رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو سب سے اعلیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور نبوت میں سب برابر ہیں، رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے ہیں۔ تو ویسے ہی صحابہ کرام سب کے سب اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کا اونچا مقام ہے، اللہ ان سے سب سے راضی ہوا، لیکن ایک دوسرے کے ایک پر فضیلت ہے۔ سب سے اعلیٰ اور اونچے صحابی ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو عبداللہ بن عمر صحابہ کرام میں مفتی تھے، یعنی 60 سال تک انہوں نے فتویٰ دیا، علم والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے 2630 حدیث روایت کی ہیں، 2630 حدیث روایت کی ہیں، بہت زیادہ حدیث ہیں۔ اور تقریباً جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 21-22 سال کی ہوگی۔ یعنی آپ کی عمر کتنی ہے ایمن؟ آپ کی؟ یعنی آپ سے 2 سال بڑے ہوں گے، 21-22 سال کی عمر تھی، کیونکہ جنگ احد میں جب وہ شریک ہونے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول ان کو شریک نہیں کیا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، 14 سال کے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو وہ اس وقت 20-21 اس کے قریب رہے ہوں گے۔ بہرحال تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان صحابہ کرام میں سے تھے جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اور اللہ کے رسول کی اتباع میں بہت ہی مشہور تھے۔
جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے تھے، جس درخت کے پاس معلوم ہوتا کہ یہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے، یہاں تک کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں جگہ استنجا کیا ہے تو وہاں استنجا کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ استنجا نہیں لگی جاتی لیکن وہاں استنجا کرتے ہیں۔ بہت ہی اتباع میں سخت تھے، یعنی بہت ہی زیادہ اتباع اور پیروی کرنے والے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یا قریش کے نوجوان میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا اگر کوئی نوجوان تھا تو عبداللہ بن عمر تھا، وہ عبداللہ بن عمر تھا رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر کا خواب بیان کیا گیا، ان کی بہن حفصہ نے بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، بہت ہی نیک انسان ہے۔ پھر کہا کہ اگر رات میں نماز پڑھتا، یعنی تہجد کی نماز، یعنی ویسے تو اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی اچھائی مزید بڑھ جاتی اگر رات میں نماز پڑھتا، یعنی تہجد کی۔ فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد رات میں بہت ہی کم سوتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے، اس کے بعد بھی ویسے ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو نوجوانی کی عمر میں انہوں نے تہجد کی نماز شروع کی تھی اور رات میں بہت ہی کم سوتے تھے، کیونکہ اگر آدمی کی کوئی عمر ہے جس میں آدمی عبادت کر سکے، کوئی چیز سیکھ سکے، تو نوجوانی کی ہی عمر ہے، کیونکہ اس میں انسان کو طاقت ہوتی ہے، جلدی آدمی تھکتا نہیں ہے۔ اور اس نوجوانی میں جو آدمی کام کر جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، وہ کام انسان کو پوری زندگی کام آتا ہے۔ تو نوجوانی کی عبادت بہت عظیم عبادت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے آپ کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور رات میں کم ہی سوتے تھے۔ ان کی وفات 74 ہجری میں ہوئی ہے، 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی تقریباً اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بہت سال زندہ رہے، 50 سے بھی زیادہ۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، تو انہوں نے 2630 حدیث روایت کی ہیں، اور اتنی عمر میں انہوں نے اللہ کے رسول سے حدیثیں لی، یعنی ابھی 21-22 سال کے تھے تو بہت ساری اللہ کے رسول سے حدیثیں لے لی۔ اور ہو سکتا ہے، اور یہ وارد بھی ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس دوسرے صحابہ کرام سے حدیث روایت کرتے ہیں، اسی طرح عبداللہ بن عمر بھی، تو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے بھی حدیثیں لیں، اور کہاں تک پہنچی یہ حدیث؟ 2630۔ جیسے کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ آج ہم 10 سال اسی کام کے لیے ہی لگے رہتے ہیں، 20 سال تک مدارس میں، لیکن آپ کو بہت ہی کم لوگ ملیں گے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کریں۔ سند حاصل لوگ کر لیتے ہیں، خاص کر کے آج کے زمانے میں، ورنہ پہلے کے جو علماء تھے وہ تو 6 لاکھ حدیثیں یاد کرتے تھے، سندوں کے ساتھ، راویوں کے ساتھ، لمبی سند، اس سند کے ساتھ 6 لاکھ۔ ہاں، وہ کس طرح سے ہوتی ہیں؟ ایک حدیث جیسے میں آپ کو بتاؤں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث 70 صحابہ نے روایت کی ہے۔ کتنے؟ تو ایک حدیث، یہ 70 حدیث ہوئی، کیونکہ 70 سنوں سے مروی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال، اس کو بھی محدثین اور علماء یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ تابعین کے اقوال وہ بھی سنوں سے بیان کیے گئے ہیں، تو اس طرح سے حدیثوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح ضعیف حدیثیں بھی یاد کرتے تھے، ضعیف حدیثیں بھی، موضوع حدیثیں بھی یاد کرتے تھے، کسی لیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ضعیف حدیثیں موضوع ہیں، لوگوں کو اس سے بچائیں۔ اور بھی وجوہات ہیں، بہرحال تو اس طرح سے حدیثوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ہی کم آپ کو لوگ ملیں گے، اکثر لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔
اگر کسی چیز پر محنت کی جائے تو وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیثیں اور اس کی شروحات پڑھی جائیں، تو اس سے علم کو مضبوطی ملتی ہے۔ اگرچہ دوسری چیز آدمی پڑھے سیکھے اور وہ اسی علم کے لیے خادم ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر آدمی کسی پر محنت کرے تو اسی پر محنت کرے، نصوص کو یاد کرے، قرآن کو اور اسی طرح اللہ کے رسول کے حدیثوں کو، تو اس سے آدمی کو پختگی ہوتی ہے اور آدمی مضبوط بنتا ہے۔ بہرحال تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول سے 2630 حدیث روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا کہتے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی سب سے اہم چیز جو اسلام کے ستون ہیں، جس پر اسلام قائم ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ اسلام الگ ہے اور وہ چیزیں الگ ہیں، یعنی جن چیزوں سے اسلام بنا ہے، جن چیزوں پر اسلام مبنی ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ آگے باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے تشبیہ دی کہ اسلام ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور اس کے 5 ستون ہیں، اور وہ 5 ستون اس پر وہ عمارت کھڑی ہے۔ اگر ایک ستون گر گیا تو عمارت کمزور ہو جائے گی، دوسرا گر گیا کمزور ہو جائے گی، اگر پورے گر گیا تو عمارت پوری گر جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہ ان ستونوں کو مت چھوڑنا کسی بھی صورت میں، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور وہ 5 ستون، اس میں سے ایک ستون توحید ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ عبادت کے لائق، سچی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، سچی عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین، یعنی اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو اللہ رب العالمین ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ اور محمد اس کے رسول ہیں، محمد اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا، یعنی کلمہ توحید یا توحید اور ایمان کو قبول کرنا، اسلام کو قبول کرنا، یہ سب سے پہلا ستون ہے۔ کلمے کی شرطیں ہیں اور اس کی فضیلت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر صرف اگر ہر چیز کی تفصیل میں جائیں گے تو تھوڑا وقت لگے گا۔ بہرحال تو سب سے پہلی چیز توحید ہے، اور یہ عظیم رکن ہے، یہی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر آدمی نے کتنا ہی نیک عمل کیا لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو اگر آدمی کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکوٰۃ دے لے، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اسلام پر داخل نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہوگا ہی نہیں، جس کو ہم توحید کہتے ہیں اور جس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کے بغیر کبھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بغیر کلمے کے، بغیر توحید کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آدمی نے دنیا میں شرک سے، کفر سے توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا اور اسلام میں آدمی داخل ہوگا، لیکن اگر اسی پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین اگر اس کے ساتھ شرک کیا گیا تو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ چاہے تو اللہ معاف کرے اور چاہے تو اس کی سزا دے اور بعد میں جنت داخل کرے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا یہ بھی اسلام کا ایک ستون ہے، اسلام کا ایک ستون ہے۔ اور نماز کی فضیلت، اس کے ارکان اور اس کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہے اور بیان بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ نے سنا ہوگا اور معلوم بھی ہے الحمدللہ
لیکن یہاں پر صرف جو ضروری چیز ہے یا صرف اس کے متعلق تھوڑی چیز بیان کی جا رہی ہے۔ نماز اصل میں لغت میں اس کا معنی ہے دعا کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے اصطلاح میں کہ ایک مخصوص عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں مخصوص اقوال ہوتے ہیں اور مخصوص افعال ہوتے ہیں، یعنی مخصوص باتیں ہوتی ہیں، خاص کام ہوتے ہیں، تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام سے ختم ہوتی ہے۔ تو نماز یہ اس کے اندر مخصوص باتیں، یعنی مخصوص قرآن پڑھا جاتا ہے، مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں اور مخصوص کام کی جاتے ہیں، رکوع سجدے وغیرہ کی جاتے ہیں۔ تکبیر سے نماز کی شروعات ہوتی ہے اور سلام سے نماز ختم ہوتی ہے۔ یہ نماز ہے اور یہ اس کی تعریف ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے، اسلام کا ایک ستون ہے۔ دوسرے جو ارکان ہیں اس میں بھی اہل علم کے کچھ مضبوط اقوال ہیں، لیکن نماز کے بارے میں کہ نماز کو نہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، اور اس میں جو مشہور دو چیزیں ہیں کہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں دونوں فریق کے پاس، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ بے نمازی مسلمان ہے نہیں، کافر ہے، جیسے مورتیوں کو پوجنے والا کافر ویسے ہی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان عورت سے اس کی شادی ہے تو اس کی نکاح ٹوٹ جائے گی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے لیکن بہت بڑا گنہگار ہے، جیسے دوسرے گناہ ہوتے ہیں لیکن نماز کا گناہ اور زیادہ ہے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کو سزا دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا۔ اگر بولا جائے گا کہ آؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے لیکن اس کی سزا یہ ہے، جیسے شادی شدہ زانی اگر زنا کرتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے، یعنی زنا کو سمجھتا ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اسے گناہ ہو گیا، شادی شدہ ہے، تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو مار دیا جائے گا، یعنی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر شریعت کے یعنی اسلامی قانون ہو تو اس کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا اگرچہ مسلمان ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کر ڈالا ہے تو اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کو بھی مار دیا جائے اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ تو ویسے ہی بے نمازی اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس کی سزا قتل اگر نماز نہیں پڑھے گا تو۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز، اگر آدمی نماز کا انکار کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے اور نماز کو مانتا ہی نہیں ہے تو کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کے نزدیک۔ یہ جو اختلاف ہے کہاں پر ہے؟ جو کہتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، اللہ نے فرض کی ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ تو حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، اور اسی طرح ان کو ماننے والے اکثر علماء، ان کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں بھی تفصیل ہے۔ بہرحال جو نماز نہ پڑھنے والا ہے ان کے نزدیک کافر ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی اکثر علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک بے نمازی کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، لیکن سزا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو جیل بھیج دیا جائے اور اس کو پیٹا جائے، بے نمازی کو پیٹا جائے اور اس کو جیل بند کر دیا جائے۔ اسی طرح امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے۔ کس بنا پر؟ کہ اس نے نماز چھوڑی، اس بنا پر، جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس طرح سے بے نمازی کی سزا یہ ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن اس کو مار دیا جائے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس سے باز نہیں آ رہا ہے نماز کو چھوڑنے سے۔ تو دیکھیے نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وہ حدیثیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، احادیثیں جانتے ہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بار بار سنتے آئے ہیں، لیکن علماء کے نزدیک بھی کتنی سختی ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو۔ اور اگر سب سے ہلکا اگر اس کو عذاب ہے یا جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ اور آج آپ بے نمازی کو سختی سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، یعنی بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ ابن قیم فرماتے ہیں
کہ زنا سے، چوری سے، بدکاری سے زیادہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو ہلکا لے لیا ہے. یعنی اکثر لوگ بے نمازی ہیں، مسلمان کے نہیں ہیں، اکثر لوگ بے نمازی ہیں. اب دیکھیے اتنا نماز کے بارے میں قرآن و حدیث میں، اسی طرح اہل علم کے اقوال اور اتنی سزائیں، اس کے باوجود بھی لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، اسلام کو جب اسلام کا دوسرا رکن توحید کے بعد پہلا رکن نماز، اس کے بارے میں ہماری اتنی کوتاہی ہے تو پھر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں نماز کے متعلق، ورنہ نماز کے بارے میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیثیں بیان کی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے بعد ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. زکوٰۃ کا معنی ہے لغت میں برکت، بڑھوتری ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. اور شریعت کے اندر یا اسلام میں ایک مخصوص قیمت، مخصوص چیز جو مخصوص مال میں فرض ہوتی ہے مخصوص لوگوں کے لیے، یعنی زکوٰۃ نام ہے کچھ مال کا جو کسی خاص مال میں فرض ہوتا ہے. یعنی کسی کے پاس گائے ہیں، بکریاں ہیں، یا سونا یا چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن پوری نہیں ہوتی ہے، مخصوص جز ہوتا ہے، مخصوص چیز ہوتی ہے، اس میں سے 2.5%. 40 بکریاں تو 1 بکری، 30 گائے ہیں تو 1 گائے. اور اگر پیسہ ہے سونے کے برابر، اگر اس کی قیمت پہنچ جا رہی ہے، پیسے اتنے ہو جا رہے ہیں تو اس میں سے 1000 میں سے 25 روپے. ویسے ہی سونے میں سے اگر 85 گرام تقریباً ہو جائیں تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کی قیمت دیکھیں کتنی ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. اس طرح چاندی تقریباً آدھے کلو کے برابر اگر ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے اصول ہیں، اس زکوٰۃ اس میں نکالی جاتی ہے، لیکن ہر مال میں نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک کروڑ کا مکان ہے جس میں رہ رہے ہیں، اللہ نے دیا ہے، تو اس 1 کروڑ مکان جس میں رہ رہے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال زکوٰۃ کے مسائل اور احکام ہیں، لیکن زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس سے بھی لوگ بہت سارے غافل ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، بہت ہی کم نکالتے ہیں. کھیتی ہوتی ہے، زکوٰۃ کم نکالتے ہیں، کھیتی میں بھی زکوٰۃ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن زکوٰۃ نہ نکالنے والے قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت کے دن جو ان کا مال ہے اس کو لوہے کی پلیٹیں بنایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان مال و ملکت کو گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے ان کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو اور پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے. فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، جبا پیشانی، جنوب پہلو، وظہورہم اور پیٹھ، ان کو داغا جائے گا. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ مال تم نے جمع کیا اپنے نفس کے لیے. یعنی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یاد کرو اس دن کو جس دن یہ مال و ملکت گرم کی جائے گی، اس کو سلیٹیں اور تختیاں بنا کر ان کو گرم کیا جائے گا. تب آدمی کو معلوم ہوگا کہ آدمی نے دنیا میں جو کمایا تھا، سونا چاندی پیسے جمع کی تھے، اس کے لیے وبال بن گیا اگر زکوٰۃ نہیں دیا تو. جی جیسے ہمارے پاس کوئی کھیتی ہے، جی، ہم کھیتی نہیں کرتے، ایسے ہی پڑی ہے، تو کیا اس کی جگہ نہیں کھیتی نہیں کرتے کوئی حرج نہیں. زمین ہے آپ کی پڑی ہوئی ایسے ہی، کھیت نہیں کیے تو کوئی نہیں ہے. کھیتی کی ہے، اس میں اناج بوئے ہیں، نکلا اتنا ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہو جائے. زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے اناج میں؟ تقریباً 700 کلو کے اوپر، 500 اوسق ہے تو وہ تقریباً 700 کلو، 750 کلو کے اوپر اناج ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور زمین میں زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب آپ زمین بیچتے ہوں. کیا ہو؟ یعنی اگر میرے پاس زمین ہے، میں بیچتا نہیں ہوں، کھیتی کرتا ہوں، تو نہیں ہے زکوٰۃ. لیکن میں زمین خریدی یہاں پر کس کے لیے؟ بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اس کی قیمت کو جوڑا جائے گا.
اسی طرح مکان آپ رہ رہے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، مکان جو کرائے پہ دے رہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کرائے پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر مکان آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی قیمت کو شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے ایک سال میں ایک پلاٹ لیا، ہاں ایگزامپل ایک پلاٹ لیا، ہم کو معلوم ہے کہ آگے جا کے اس کا پرائس بڑھے گا، آگے جا کے اس کا پرائس بڑھے گا، اور وہ ایک سال میں اس کا پرائس بڑھ گیا، تو کیا اس کی، اور ہم نے اس کو بیچ دیا، ہم نے بیچنے کے لیے کھڑا تھا، اور کیا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے؟ جو چیز آپ نے خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے رکھی ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی، جو چیز آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گاڑی ہے 30 لاکھ کی، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس گاڑی ہے 30 لاکھ کی ہو یا 1 لاکھ کی ہو، لیکن آپ نے اس کو کس کے لیے رکھی ہے؟ بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ قیمت کو دیکھا ہے کتنی قیمت ہو رہی ہے، اور پھر اس کو زکوٰۃ کے حساب سے، سونے کے حساب سے قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کے اعتبار سے پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اس میں جیسے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ 12 سال میں، کیا 12 مہینے میں ایک بار نکلتا ہے، ہاں تو 12 مہینے کے اندر بک گئی، جیسے کہ پلاٹ ہم نے لیا ایک سال میں، دوسرے مہینے میں لیا، چوتھے مہینے میں بیچ ڈالا، تو اس میں نہیں ہے، کسی مال میں حتی یحول علیہ الحول، یعنی یہاں تک پورا سال گزر جائے، یعنی میں نے یہ چیز خریدی بیچنے کے لیے، اس کی اتنی قیمت ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہو جائے، پورا سال گزر جائے اب اس میں زکوٰۃ ہوگی، اس میں زکوٰۃ ہوگی، تو سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر جیسے میرے پاس 40 بکریاں ہیں، سال گزرا اس میں زکوٰۃ ہے، 40 کے بعد ابھی 2 مہینے کے بعد کیا آیا، یا 2 مہینے پہلے ابھی سال پورا نہیں ہوا تو 10 بکریاں اور آئیں، یا دوسری 40 ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہوں گی، وہ بھی اس میں شمار ہوگی۔ تو جس مال میں زکوٰۃ ہو رہی ہے اس میں نصاب کو پہنچ گیا ہے، دوسرا مال اسی کی جنس کا آ رہا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی، اگر جس پر سال پورا نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس میں ہی داخل ہو جائے گی۔ اس میں کچھ تفصیل ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تو زکوٰۃ کی فضیلت ہے، نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت سزا ہے، یہ اللہ نے اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بہت ساری حدیثیں بیان کیا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کا معنی ہے لغت میں کسی معظم چیز کی طرف قصد کرنا، کسی معظم چیز کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا کچھ عبادت کو ادا کرنے کے لیے، یا بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا مخصوص وقت میں مخصوص عبادت کو ادا کرنے کے لیے۔ تو مخصوص وقت یعنی حج کے جو مہینے ہیں اس میں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں حج کے، اس میں آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ تو ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرنا، پھر جب حج کے دن وہاں پر آئے تو حج کرنا، اور اسی طرح مخصوص عبادت کیا ہے، بال چلنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ ساری چیزیں ہیں، تو مخصوص عبادت ہے جو کی جاتی ہے۔ حج بھی فرض ہے اور رکن ہے، اسلام کا ستون ہے۔ اسی طرح وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے بھی لغت میں کہتے ہیں رمضان یا صیام رک جانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانا طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، فجر طلوع ہو جائے وہاں سے لے کر سورج غروب نہ ہو تب تک عبادت میں سے ان سے دور رہنا، رکے رہنا، یہ ہے روزہ۔ روزے کی بھی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کے بھی احکام اور مسائل ہیں۔ تو یہ 5 ایسی چیزیں جس پر اسلام قائم ہے۔ ایک چیز ہے توحید، کلمہ، تو اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز ہے، اس میں اختلاف ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے اس کے چھوڑنے پر، جیسے کہ آپ کے سامنے گزرا۔ باقی چیزیں اس کے بارے میں بھی کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کو چھوڑنے والا بھی مسلمان نہیں ہے، عمر کے، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے اقوال ہیں، لیکن ان سب میں راجح یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے والا اگر ان کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، انکار کرتا ہے تو کافر ہے، لیکن بغیر انکار کے، سستی کی وجہ سے نہیں دیا، بخیلی کی وجہ سے نہیں دیا تو صورت مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں بیان کی ہیں یا جس پر اسلام کام ہے، اس میں سے کچھ مالی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے،
تو زکوٰۃ مال ہے اس کو دینا ہے. کچھ بدنی ہے جیسے نماز ہے تو اس میں صرف آپ کو پیسے نہیں دینا ہے, نماز ادا کرنا ہے, اپنے جسم کو محنت کروانا ہے. حج ہے تو اس میں بھی کبھی مالی ہوگی, جیسے اگر آپ دوسرے ملک سے جا رہے ہیں تو پیسے بھی دینے ہوں گے اور بدن کے اعتبار سے بھی عبادت کریں گے, اور اگر مکے میں رہنے والا ہے تو اس کو کچھ بھی دینا نہیں ہے, صرف بدنی عبادت ہوگی اس کے لیے. روزہ ہے تو بھی بدنی عبادت ہے, کیا ہے, جسم کی صرف عبادت ہے, اس میں کچھ دینا نہیں ہے. اسی طرح توحید ہے تو بھی زبان سے ادا کرنا ہے, اور زکوٰۃ میں یا جو زکوٰۃ ہے وہ عبادت ہے لیکن اس میں دینا ہے, آپ کو جو پسند چیز آ رہی ہے اس کو آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں, اور روزے میں آپ کو جو پسند چیزیں آ رہی ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو مختلف عبادتیں اسلام کے اندر جمع ہو گئی ہیں. سارے لوگوں کا اس میں علاج ہے, بخیل کا بھی علاج ہے, جو جسم سے محنت نہ کرے اس کا بھی علاج ہے. یعنی ہر طرح کی اللہ نے امتحان کے لیے, پرکھنے کے لیے ہمارے اوپر عبادتیں فرض کی ہیں. تو اس حدیث کے متعلق اسی طرح ان ارکان کی جو فضیلت ہے, اہمیت ہے, وہ بیان ہونی چاہیے. لیکن جیسے کہ بیان کیا گیا کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں, اور اسی طرح یہاں پر صرف حدیث کے جو متعلق چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں. ورنہ اگر نماز کے مطلب بیان کریں گے کہ نماز کیا چیز ہے, کیا چیز نہیں ہے, اس کے ارکان کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنت کیا ہے, تو پھر اس کے لیے خاص ایک الگ ہونا چاہیے. یعنی اسی لیے انشاءاللہ اس سال نہیں تو اگلے سال اگر اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے یہ کام جاری رکھا تو ایک فقہ کا موضوع رہے گا جس میں نماز کے احکام, طہارت کے احکام, روزے کے احکام, زکوٰۃ کے احکام, اس طرح سے جیسے جیسے وقت گزرے گا ایسے ایسے ان عبادتوں کے متعلق اور ان کے شرائط, ارکان, کن چیزوں سے وہ چیز باقی رہتی ہے, کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے, یہ سب بیان کیے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو توحید کے بارے میں ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص کتاب ہے, کتاب توحید, مقرر ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ شیخ عبدالوہاب صاحب آئیں تو اس کو شروع کریں انشاءاللہ.